تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اور روح کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک امر ہے۔ اللہ رب العزت نے روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، پہلے نہیں کہا، پھر فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی روح جب آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر پھونکی، وہ روح جو ہمارے وجودوں کے اندر موجود ہے، در حقیقت اس روح کا اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کو کہتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ ہمیں یاد کرنے کو بار بار کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب نمازوں سے تم فارغ ہو جاؤ تب بھی مجھے یاد کرو، سونے لگو تو تب بھی مجھے یاد کرو، گھروں سے باہر نکلو تب بھی یاد کرو، اٹھتے ہو تب بھی یاد کرو، لیٹتے ہو تب بھی یاد کرو، کروٹ لیتے ہو تب بھی یاد، اوڑھنا بچھونا بھی ہو تو وہ بھی میرے ذکر کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، خواہش ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ذات اقدس کو ہم سے کتنی محبت ہے، ہم سے کتنا پیار ہے، جو ہر لمحہ ہمیں یاد کرنے کو کہتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم اس کے کچھ لگتے ہیں اور اپنوں سے ہی یاد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی بات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی کہ اس ذات قدس نے، اتنی بڑی ہستی نے ہمیں پیدا کر کے اور ہمارے ساتھ ایک تعلق قائم کیا یاد کا، ایک تعلق قائم کیا یاد کا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ذی شان ہے کہ اس کائنات کے اندر میری نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب انسان کی تخلیق در حقیقت غور و فکر کرنے کے لیے ہی انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ یہ عقل اور شعور اللہ رب العزت نے انسان کو جو عطا کیا، اس کا در حقیقت مقصد یہی تھا کہ تو اس کائنات پر غور کر، اپنے وجود پر غور کر کہ تو کیا ہے، تو کہاں سے آیا، کس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہمارے عقل شعور جو عطا کر دیا ہے۔ عقل و شعور کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ 99% عقل و شعور ہم نے دنیا میں صرف کیا ہوا ہے، اور 1% جو ہے چند لوگ ہوں گے جو غور و فکر کرتے ہوں گے۔ تیرا ایک لمحے کا تفکر تیری 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اب کیا ہے، جب ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اپنی ذات پر، اپنے افعال پر، اپنے وجود پر، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب